ان لوگوں کو یونیورسٹی سے آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ اسی مہینے کے آخر پر اسپورٹ ویک تھا جس میں شراز کو حصہ لینا تھا، اس لیے اس کی پریکٹس کی وجہ سے وہ لوگ 2-3 دن سے ہاتھ سے لیٹ آ رہے تھے۔ گاڑی گیراج میں رکی تو منشا فرنٹ ڈور کھول کر نیچے اتری۔ کام کی وجہ سے اس نے یونی میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے کوارٹر میں جانے کے بجائے وہ ان لوگوں کے پیچھے حویلی میں ہی چلی آئی کہ اماں کو کچھ کھانے کا کہے گی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو صفیہ خاتون گاؤں کی عورتوں کے پاس بیٹھی تھی۔ سعدیہ کو پانی کا کہتے ہوئے وہ بیگ اور ہاتھ میں پکڑی کتاب کھڑے کھڑے فرش پر پھینکتے ہوئے خود بھی دب سے نیچے بیٹھی، جس کو دیکھتے ہوئے صفیہ خاتون کی تیوری چڑھی، لڑکی تجھ میں تمیز ہے یا نہیں؟ کہنے کو تو اسکول جاتی مگر ادب لحاظ ذرا بھی نہیں ہے تیرے اندر۔ یا اللہ، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو آپ باتیں سنا رہی ہیں؟ منشا نے سعدیہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا، کتابوں کو ایسے کون پھینکتا ہے؟ ان میں رسول اللہ کا نام ہوتا ہے اور تو نے ایسے پڑھی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا بوجھ تیرے پر لاد دیا گیا ہے۔ یہ کون سا اسلامیات یا دینی کتابیں ہیں؟ ساری کمپیوٹر حساب کی ہیں۔ منشا نے لاپرواہی سے کہا اور گلاس واپس سعدیہ کو دیا تو اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بحث نہ کرنے کی تنبیہ کرتے ہوئے واپس چلے گی۔ بی کتابیں تو ہیں نہ، چاہے جس کی بھی ہیں، ان کا ادب نہیں کرو گی تو حق سیکھو گی۔ تو نے وہ سنا نہیں، با ادب ہی با مراد ہوتا ہے، ورنہ ایسے تو کسی گدھے پر بھی لاد دو گی تو وہ بھی اٹھائے اٹھائے پھرتا رہے گا۔ انہوں نے اپنا چشمہ ناک پر ٹکاتے ہوئے کہا، عجیب دوہرا معیار ہے، ایک طرف ان کو پڑھنا پسند نہیں، دوسری طرف ایسی باتیں۔ منشا بڑبڑا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ آپ بتائیے آج یہ اجلاس کس چکر میں بلایا ہوا ہے؟ منشا نے بات بدلنے کی خاطر پوچھا۔ کچھ کپڑے منگوائے ہیں صدقہ خیرات کے لیے، اللہ نے کل بڑی مصیبت سے بچایا ہے اور اس 11ویں شری میں دیگ بھی پکوا کر بانٹوں گی۔ ان نے دوبارہ سے وہاں بیٹھی خواتین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیوں کل ایسا کیا ہوا ہے؟ منشا نے حیرت سے پوچھا کہ وہ تو سارا دن گھر پر ہی تھی، پھر ایسا کیا ہوا جو اس کے علم میں نہیں آیا؟ اپنی کل والی کھڑی کی کہ مصیبت وہ یکسر فراموش کر چکی تھی۔ تجھے نہیں پتا کل حویلی کی پچھلی جانب بڑا ہی خطرناک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی تھی؟ توبہ میں تو ساری رات نہیں سو سکی، اللہ جانے کون سی آفت تھی جو اچانک سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کسی جان کا نقصان نہیں ہوا، جو بھی بلا تھی بس لکڑیوں کے ڈھیر اور پرانی دیوار پر ہی ٹل گئی۔ اپنی دانست میں انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ منشا نے بے احتیاط ماہر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر اس نے بھی اپنی بے سہاتا امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ وہ تو آپ اس لیے صبر کر رہی ہیں، منشا نے کہا، ہاں صدقہ ساری بلاؤں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صفیہ خاتون نے ایک سوٹ اور کچھ پیسے ایک عورت کو دیتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تو ماہر کا چھت پھاڑ کہہ کا بلند ہوا۔ سفیان اور چراغ بھی بے احتیاط ہنسے تھے۔ ہائے ہائے، میں ایسا کون سا التفات سنا ہے جو تم لوگ کلکاریاں مار ہی ہو؟ صفیہ خاتون نے غصے سے ان تینوں کو دیکھا۔ وہ کہنے دادی، کچھ بلائیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ٹلتی ہیں چاہے کچھ بھی کر، بلکہ کبھی کبھار تو ساری زندگی کے لیے چمٹ جاتی ہیں۔ ایسا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، جتنی مرضی صدقہ خیرات کر لیں یہ بلا نہیں ٹلنے والی۔ ماہر نے ہنستے ہوئے کہا تو منشا نے حقیر سے اسے دیکھا۔ ہر وقت مسخریاں کرتے رہتے ہو، کبھی کوئی اچھی بات میں منہ سے نکال لیا کر، اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی بلا اس گھر کا رخ کرے۔ صفیہ خاتون نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ منشا کی حقیر بڑی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر شراز نے اسے کوہنی ماری تو وہ خاموش ہو گیا۔ اماں کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی، آج دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، پلیز کچھ لا دے۔ منشا نے بیگ سے موبائل نکال کر چیک کرتے ہوئے سعدیہ کو آواز دی، ٹینڈے اور بینگن بنائے تھے، دوپہر میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ کچن کے دروازے پر ہی کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یار اماں رحم کر لے مجھ پر، ہر روز یہ ٹینڈے کدو کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی دھمکیاں دینے لگا ہے کہ خبردار جب کوئی سبزی مجھ تک آئی تو۔ منشا نے دلاور کو کچھ دیر بعد کال کرنے کا میسج کر کے موبائل سر پر رکھتے ہوئے کہا، جو گھر میں بنتا ہے وہی تمہارے لیے بھی ہوگا، اب میں الگ سے بنانے سے تو ہی، اب بتا کیا گرم کر کے لاؤں؟ سعدیہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، کچھ نہیں کھانا، مجھے رہنے دے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو سعدیہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ صفیہ خاتون اردو میں مصروف ہوگی۔ منشا بھی پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو مجبوراً مزید بھاگ دوڑ کی اجازت دیتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ماہر لوگ بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ مسرت بیگم کو پتہ نہیں چلا تھا
کہ وہ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہے ورنہ وہ کچھ نہ کچھ لے آتی۔ صفیہ خاتون اوٹو سے فارغ ہو کر ہٹی تو ان کی نظر منہ لٹکائے ان کے تحت کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی منشا بولی تو اسے سے پوچھے بغیر نہ رسی کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بھوک لگی ہے، اس کا لٹکا ہوا منہ مزید لٹکا تو کھانا کھا لے، ہاں بھوکے رہنے سے تو پیٹ بھرنے سے رہا۔ اماں کہتی ہیں دوپہر کی سبزی بچی ہے، تیندو اور بینگن کا سالن ہے اور مجھے نہیں کھانا۔ ایک تو آج کل کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا، ایک ہمتے مجال ہے جو کبھی کسی چیز سے انکار کیا ہو۔ چل تو کچھ اور بنوا لے، اب کھانا تو ہے کب سے نہیں کھایا ہوا۔ انہوں نے افسوس سے کہتے ہوئے آہر میں پوچھا، صبح جو ناشتہ کر کے گئی تھی بس اسی پر پھر رہی ہوں، وہ بھی جلدی میں کچھ خاص نہیں کیا تھا، دوپہر میں بھی ٹائم نہیں ملا تو سوچا گھر جا کر کھا لوں گی۔ اس نے خود پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے بتایا تو انہوں نے سعدیہ کو آواز دی۔ اگلے ہی بار وہ ہاتھ پونتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ غالباً رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے تو؟ باورچی خانے میں انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں بیوی، سعدیہ نے ادب سے جواب دیا۔ دی تیری صبح سے بھوکی پی رہی ہے، اس کا تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے؟ اور باورچی خانے میں کھانا کس کے لیے بنا رہی ہے جبکہ اپنی ہی اولاد کو نہیں دینا؟ صفیہ خاتون نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں نے اسے کہا تھا، اس نے خود ہی منع کر دیا کہ اسے نہیں وہ سبزی کھانی۔ اس نے منع کر لیا اور تم خاموش ہوگی؟ آج کل کے بچوں کا تو تجھے پتہ ہے، نہیں کھانا تو کچھ اور بنا دے۔ پابندی تو نہیں، اس کا منہ دیکھو، کچھ ہی دن میں اتنا سا نکلا ہے، یہ اتنی باری باری کتابیں پڑھ کر بندے کی ماں تو ویسے ہی ماری جاتی ہے، اوپر سے تو اسے فاقے کرا رہی ہے، بیوی ٹھکانے پر تو ہے نا؟ صفیہ خاتون نے کہا تو جس نے ان کی بات سنی تھی ایک بار مڑ کر انہیں ضرور دیکھا تھا۔ خود منشا آنکھیں پھاڑے انہیں اپنی سائڈ لیتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بی میں نے سوچا رات کو اکٹھا ہی کھا لے گی۔ سعدیہ ان کی جلال میں آتا دیکھ کر منمنائی، مجھے لگتا ہے تو واقعی پاگل ہو چکی ہے، رات کے کھانے میں ابھی 2 سے 3 گھنٹے ہیں، تب تک یہ بوٹی بیٹھی تیری جان کو روتی رہے گی کیا؟ ایک بات بتا، یہ تیری اپنی ہی دی ہے نا؟ جی بی سعدیہ نے آہستگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ لگ تو نہیں رہا ایسا تو کوئی ستیلیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا کہ بچہ بھوکا بیٹھا ہے اور ماں مزے سے گھوم رہی ہے۔ اب جا جا کر کچھ بنا کر لیا، چھوٹی بہو سے کہنا وہ تجھے دے دے گی، وہ کیا ہوتی ہے نمکین سویاں وہیں بنا لا، کچھ تو اس کا آسرا ہو۔ صفیہ خاتون نے کہا تو وہ سارا ہلاتی واپس پلٹی۔ مسرت بیگم ہاتھ میں 3 باؤلز نوڈل اور 3 کپ ہی کافی کے بنا کر کچن سے نکلی چونکہ یہ دونوں سبزیاں ان تینوں بھائیوں کو بھی پسند نہیں تھی تو مسرت بیگم ان کے لیے نوڈلز بنا کے لے کے جا رہی تھی۔ صفیہ خاتون کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تو انہوں نے انہیں روکا، ادھر لا یہ ایک پیالہ مجھے دے۔ انہوں نے ٹرے میں سے ایک باؤل اٹھا کر منشا کو دیا اور ساتھ ہی کافی کا کپ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ لے پکڑ، تیری ماں کو تو احساس نہیں، غضب خدا کا بچی بھوک سے نہ ڈھال ہے، اس کو فکر ہی نہیں۔ صفیہ خاتون بڑبڑاتی تہت پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی۔ مسرت بیگم کو وہیں کھڑا پا کر وہ چونکہ تو آنکھوں میں حیرانگی لی انہیں دیکھ رہی تھی تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ جا بچوں کو دیا، انتظار کر رہے ہوں گے جی۔ وہ حیرت زدہ سی اوپر چلے گی، آپ کھائیں گی؟ منشا چمچ بڑھ کر منہ کی جانب لے جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کھا، میں نہیں یہ سب کھاتی۔ اگر جھوٹے کی وجہ سے کہہ رہی ہے تو کھا لے، ابھی میں نے چمچ جھوٹا نہیں کیا۔ منشا نے باؤل ان کی طرف بڑھایا۔ نہیں تو کھا لے، پہلے اس میں 2 دانے ہیں، اس میں سے میں نے لے لینا ہے، تجھے بھوک لگی ہے وہاں تیری بھوک بھی خراب ہوگی۔ صفیہ خاتون نے نرمی سے کہا تو منشا نے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کو خود کو دیکھتا پا کر انہوں نے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ وہی ہے نا جو ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی؟ منشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے اسے مصنوعی انداز میں گھورا۔ اچھا ایک بات کو اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد منشا نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو صدقہ کرنا تھا تو اس سابق کی کیا ضرورت تھی؟ جو پیسے آپ نے ان کپڑوں پر لگائے ہیں وہی گاؤں کے کسی ضرورت مند کو دے دیتی۔ بہت سی بیوائیں اور مسکین مل جاتے جن کو ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ کچھ دن ان کا چولہا جلتا تو زبان سے دعائیں دیتے نہ دیتے، ان کے دل سے ضرور دعائیں نکلتی۔ یہ جو خواتین ابھی کپڑے اور پیسے لے کر گئی ہیں میں نے دیکھا تھا، ان میں سے بہت سی کہیں سے بھی ضرورت مند نہیں لگ رہی تھی۔ منشا نے سنجیدگی سے کہا۔ باتوں میں وہ باؤل خالی کر چکی تھی اور اب کپ اٹھا کر کافی پی رہی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔
کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ میں نے تو جسٹ ایک بات کی، اگر نہیں پسند آئی تو کوئی بات نہیں۔ منشا نے ان کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر کہا، نہیں بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ باتیں تو سمجھداری والی کرتی ہے، بس ذرا زبان کی تیز ہے، بولتے ہوئے لحاظ نہیں کرتی۔ اگر اپنی اس خرابی پر قابو پا لے تو بڑا ہی کوئی بیبا بچہ بن سکتی ہے۔ بیبا بچہ بن کر کیا ملے گا؟ منشا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا سن، یہ کچھ جوڑے بچ گئے ہیں، ان میں سے اپنی پسند کا کوئی اٹھا لے۔ صفیہ خاتون نے تہت کی دوسری جانب رکھا شاہ پر اس کی طرف بڑھایا، جانے کہ وہ آج کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہی تھی۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کپڑا کھا کر ان کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں ناک منہ چڑھاتے ہوئے اس نے انہیں واپس کیا۔ مجھے نہیں پسند، پرنٹ بالکل بھی اچھا نہیں، ایسے شوخ اور بھڑکیلے رنگ میں نہیں پہنتی، ورنہ ایسا کپڑا میں لیتی ہوں۔ اماں میرے لیے بڑے دھیان سے کپڑے بنواتی ہیں، انہیں پتہ ہے میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ اپنا بیگ، کتابیں، موبائل اٹھا کر اٹھتے ہوئے بولی، اور ہاں تھینک یو سو مچ مجھے اتنے اچھے نوڈلز کھلانے کے لیے۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئی۔ توبہ ہے، یہ لڑکی نہرے تو اپنا پیدائشی حق سمجھا کرتی ہے۔ صفیہ خاتون نے سر جوڑتے کرتے ہوئے کہا، اور ملازمہ کو آواز دے کر کپڑے والا شاہ پر اٹھانے کا کہا۔ وہ صفا کو ڈھونڈتی اوپر آئی تھی۔ جیسے جیسے میڈ ٹرم نزدیک آ رہے تھے ویسے ویسے ہی یونیورسٹی میں مصروفیت بڑھتی جا رہی تھی، کبھی اسائنمنٹس اور کوئز تو کبھی پریزنٹیشن۔ اسی وجہ اس کے پاس سر کھجانے تک کی فرصت نہیں تھی۔ آج اتوار کی وجہ سے وہ کچھ فارغ ہوئی تو سوچا صفا سے ہیلو ہائی کر لے۔ سمیرہ اور فرحانہ سے تو ویسے ہی کافی دنوں سے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی، دونوں اسے دیکھتے ایسے منہ بنا لیتی گویا کونین چبار ہی ہیں۔ اس نے صفا اور فرحانہ کے مشترکہ کمرے میں جھانکا تو وہاں نہیں تھی، البتہ سمیرہ الماری کے سامنے کھڑی کچھ کام کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ واپس جانے کے بجائے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، کیا کر رہی ہیں؟ منشا نے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا، کام کر رہی ہوں نظر نہیں آ رہا؟ سمیرہ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر لگی، میں مدد کر دوں؟ انہوں نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے کہا، تم مدد کرو گی؟ سمیرہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، ہاں اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس نے قمیض کو طے لگا کر الماری میں رکھتے ہوئے جواب دیا، ایسے نہیں طے لگاتے، لاؤ ادھر دو مجھے، میں خود کر لیتی ہوں۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ سے قمیض پکڑی تو خاموشی سے کھڑی ہو کر اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، میرے پاس تمہاری طرح فضول ٹائم نہیں جو ادھر ادھر کی ہانکتی پھروں، جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو۔ سمیرہ کے کوفہ زدہ لہجے پر ایک پل کے لیے تو اس نے سوچا کہ چلی جائے، مگر یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ آج تو اس کے بدلے رویے کی وجہ پوچھ کر ہی جائے گی۔ اس نے سمیرہ کے ہاتھ سے دوپٹہ چھین کر الماری میں پھینکا، اس کے کندھوں سے تھام کر پاس لگی کرسی پر بٹھایا، خود اس کے پاس زمین پر گھٹنوں پر بل بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر بولی، آپ مجھ سے خفا کیوں رہنے لگی ہیں؟ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھی، میری کوئی بات بری لگی ہے؟ جہاں تک میں جانتی ہوں میں نے آپ سے کبھی کوئی بدتمیزی یا زبان درازی نہیں کی، اس کے باوجود آپ کا میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے؟ میں نہیں ہوں خفا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اب اٹھو یہاں سے۔ سمیرہ نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا اور اٹھنے لگی تو منشا نے اسے دوبارہ بٹھایا، نہیں آپ ہی کوئی تو بات ہے جو آپ مجھ سے یوں متنفر ہو گئی ہے؟ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی بددلی کا سبب جان سکوں، مگر نہیں سمجھ آیا ٹھیک کہ آپ اس گھر کی، اس جگہ کی مالکن ہیں، آپ کے اور میرے سٹیٹس میں بھی فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھ سے فرینڈشپ کا لیں یا اپنے برابر جگہ دیں، مگر یوں حد تک آمیز سلوک تو نہ کرے نا۔ اس دن بھی میں نے آپ سے بدتمیزی کی، لیکن اس میں میرا قصور نہیں تھا، پہل آپ کی طرف سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب مجھ سے کوئی اس لہجے میں بات کرتا ہے تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے، اس کے لیے بھی میں شرمندہ ہوں آپ سے اور معذرت بھی کرتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ منشا نے زبان کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے اپنا کان بھی پکڑا، اس کی ضرورت نہیں، سمیرہ نے عزیز کہا۔ اس کے دھیمے اور نرم لہجے سے بہت خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اچھا بتائیے تو آپ مجھ سے کیوں بدظن ہو گئے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ منشا شاید اس کا جواب لیا بغیر ٹلنے والی نہیں تھی۔ اسون میرا منگیتر ہے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد سمیرہ نے کہا، اپنی دانست میں اس نے سوچا کہ بات آج یا پار کر ہی لینی چاہیے تو۔ منشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو ہاں تو پھر کیا ہوا؟ اسون بھائی آپ کے منگیتر ہیں، آگے؟ تو پھر یہ کہ میں انہیں پسند بھی کرتی ہوں، یہ سراسر آپ کا ذاتی بھیل ہے، مجھ سے قسم لے لے جو اس سب میری کوئی غلطی ہو تو۔ اس کی بات منشا کے سر سے بھی 2 فٹ اوپر تک گزر رہی تھی۔
اس لیے اس نے شرائط سے کہا ہماری بچپن سے منگنی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بچپن کی منگنی ایک طرح سے شادی کی ہی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو غیر سنجیدہ ہوتے دیکھا سمیرا نے گھوٹے ہوئے کہا تو اس میں میرا قصور کہاں پر نکلتا ہے، مجھے بھی تو بتائیے۔ منشا اس کی ایک رٹ پر جھنجھلاتے ہوئے بولی، وہ مجھے چھوڑ کر تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر وقت تم سے باتیں کرنے کے بجائے ڈھونڈتے ہیں اور بولتے بولتے اس کی نظر منشا پر پڑی، جس کی آنکھیں اور منہ اس کے بولنے کے ساتھ ساتھ کھلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر تو اس پر جیسے ہنسی کا دورہ ہی پڑ گیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے اسی کے گھٹنوں پر سر ٹکا دیا۔ سمیرا نے غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر لٹکا دیا۔ اوکے میں معافی چاہتی ہوں، دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنے دنوں سے آپ اس پریشانی میں گل ہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ میں آپ کے منگیتر صاحب آپ سے چھین لوں گی۔ منشا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں تو میں نے خود کئی بار دیکھا تم ان کے ساتھ کوئی کام کہتی ہو تو فوراً سے کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کبھی نہ نہیں کی، اور کالج بھی تم ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر جاتی ہو۔ سمیرا نے اس کے رویے پر گڑبڑاتے ہوئے بولی، یار حد نہیں ہوگی، آپ لوگ کیوں لڑکے اور لڑکی کو کہیں بات کرتا دیکھ کر ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مرد اور عورت کے درمیان یہ عاشق معشوق کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا؟ پہلے میری بات سنیے۔ منشا نے اس کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوکا، لسن، میرے اور عصمت بھائی کے درمیان ایسا کچھ نہیں، میرے تو وہ کیا شراز بھائی سفیان و ماہر بھی میرے پیا ہی کی طرح ہے، نہ تو میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے نہ ہی ان چاروں کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے عورت کے اندر ایسی حس رکھی ہے کہ مرد کی نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ مجھے آج تک ان کی نگاہوں میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ ان سب نے مجھے عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور بالکل چھوٹی بہن کی طرح پیش آتے ہیں۔ رہی آپ کی دوسری بات کہ عصمت بھائی میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، تو شاید آپ کو پتہ نہیں، وہ دلاور بھیا کے دوست ہیں اور بھیا نے انہیں میرا خیال رکھنے کا بولا ہوا، اس لیے وہ میرے کام کر دیتے ہیں، ورنہ یقین کریے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ منشا نے نہایت سنجیدگی سے کہا، تو سمیرا شرمندہ ہو کر رہی، اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں تو آپ جس کی چاہے قسم لے لیں، نہ تو میرا خون اتنا گندا ہے اور نہ ہی میری تربیت اتنی گھٹیا ہوئی کہ میں مردوں کو اپنے جال میں پھانستی پھروں۔ یونی میں کئی لڑکے مجھے فرینڈ شپ کے آفر کر چکے ہیں، مگر میں کردار کی اتنی ہلکی بھی نہیں ہوں کہ دولت کی چمک دمک دے کر پھسل جاؤں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچا، مجھے اتنا ستے جانا یہاں رہنا میری مجبوری ہے، ورنہ مجھے تو خود نہیں پسند یوں دوسروں کے گھر میں جا کر رہنا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ جلد از جلد یہاں سے جا سکے۔ منشا افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی، اس کے ہر لفظ کے ساتھ سمیرا شرمندگی کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ سنو، وہ ابھی کوریڈور میں ہی تھی جب سمیرا نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک گئی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط سوچا، تمہیں تنگ بھی کیا اور باتیں بھی سنی، بس مجھے تھوڑی سی غلط فہمی ہوگی تو مجھے امید ہے تم معاف کر دو گی۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس نے ندامت سے بھرپور لہجے میں کہا، اٹس اوکے، ہو جاتا ہے۔ منشا نے اس کو مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب تک تمہارا بھائی کام سے واپس نہیں آ جاتا تب تک تم یہاں آرام سے رہو، دوبارہ کوئی شکایت نہیں ہوگی، جیسے مرضی رہو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ سمیرا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ لیں ایسا نہ ہو کل کو آپ کے منگیتر صاحب آپ کی محبت پھر نہ خطرے میں پڑ جائے۔ منشا نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا بولو کوئی سن لے گا۔ سمیرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے گھورا۔ ویسی منشا نے آنکھیں گھمائی۔ سمیرا کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ انجانے میں اپنا راز اس تک منتقل کر چکے جس کو مستقبل میں وہ اچھا خاصا کیش کرنے والی تھی۔ اب اپنا منہ باندھ رکھنا، خبردار جو کسی کو بتایا تو۔ سمیرا نے اس کو دھمکانا چاہا، جو کہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ اوکے لیکن ایک بات اور بتائیے، آپ کی تو بچپن کی محبت خطے میں تھی، اس لیے مجھ سے ہاتھ رہتی ہیں، یا فرحانہ کے کیا خطے میں ہے؟ وہ بھی مجھے آج کل یوں دیکھتی جیسے ڈری ہوئی گائے یا بھینس دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں میں بات کروں کہ اس سے وہ حیدر والا چکر گول کر گی کہ وہ خود ہی فرحان کو سمجھا دے گی، جیسا سمجھے ویسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی اگر کوئی منگیتر یا نکے ہوتے کی بچپن ہے تو یقین ہے کہ بالکل بھی نہیں چھینوں گی۔ وہ ہنستی ہوئی سیڑھیوں کی سے بڑی سمیرا کہاں جانتی تھی کہ یہ اس مخلوق میں سے ہے جس کو خدا بات نہ دے۔ یہ اس کچھ دن کے بعد کی بات تھی جب طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ 2-3 دن یونی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بہت سارا کام جمع ہو گیا تھا، تو رات 1-1:30 بجے تک وہ کوارٹر میں بیٹھی نمٹاتی رہی۔ لائٹ جانے کی وجہ سے وہ صحن میں ٹارچ جلا کر کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مچھو سے بھی نبر آزما رہی۔ سعدیہ کی آنکھ کھلی تو اس کو چارپائی پر کام میں
مصروف دیکھا وہ اس کے پاس بیٹھی ہاتھ سے ہوا دینے لگی۔ مسرت بیگم رات کو اٹھی تو کھڑکی سے ان کو نظر کوارٹر میں پڑی جہاں وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ صفیہ خاتون کے پاس آئی، انہیں منشا کے حوالے کے گیسٹ روم میں ٹھہرانے کی اجازت چاہی۔ کچھ دیر کے پس و پیش کے بعد بالآخر وہ انہیں اپنے ساتھ والا کمرہ دینے پر راضی ہونے لگی کہ گیسٹ روم میں کسی مہمان کی آمد پر انہیں شفٹ کرنا پڑے گا۔ مسرت بیگم نے سعدیہ کو اس کا سامان شفٹ کرنے کا منشا کو پتہ چلا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اکیلی نہیں رہے گی، اس کے ساتھ سعدیہ اور سکینہ بی بھی رہیں گی۔ سعدیہ تو اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی، مگر سکینہ بی نے کہا کہ وہ سہرا بخش کے ساتھ کوارٹر میں ہی رہیں گی، انہیں نئی جگہ پر نیند نہیں آتی۔ وہ دونوں وہیں شفٹ ہو گئی تھی۔ رابی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا، ماہر کے ساتھ بھی اس کا ٹام اینڈ جیری والا حساب چل رہا تھا، جہاں دونوں نے مل کر شرارت کرنی ہوتی تو اکٹھے ہو جاتے، ورنہ اینٹ کتے والا بیڑ لگائے رکھتے۔ عصمت اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، مگر سمیرہ کے دل سے چونکہ شک کا کانٹا نکل چکا تھا اس لیے وہ نوٹس نہیں کرتی تھی۔ فرحانہ البتہ اب بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے کھانے کا ارادہ کیے رہتی تھی۔ سمیرہ اسے ایک دو بار سمجھا بھی چکی تھی، مگر شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج کل وہ طاق میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو گھر سے نکلوا سکے، اور یہ موقع بھی اسے بہت جلد مل گیا۔ سمیرہ کی طبیعت خراب تھی تو شاہدہ بیگم نے اسے صفا کو کچن میں کام کرانے کے لیے بلوانے بھیجا۔ وہ صفا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے آتی فرحانہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پہنی رنگ اتاری اور دبے پاؤں اس کے پیچھے آئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو سب نے چونک کر اوپر دیکھا، جہاں فرحانہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینتی ہوئی لا رہی تھی۔ وہ ششتر سے اس کے پیچھے گھسیٹتی آ رہی تھی۔ فرحانہ نے نیچے کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ صفیہ خاتون کے تحت کا کونا اس کے سر میں لگا، ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور خون کی پتلی سی لکیر بہتی ہوئی اس کے گال تک آ پہنچی۔ ہال میں بیٹھا شراز بے احتیاط اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ What the hell is this? Are you mad؟ وہ اس کو پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے مجھ پر چلانے سے پہلے اس سے پوچھا، تم لوگوں کی چہیتی نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی جواباً چلائی، جو بھی کیا ہے کم از کم اس کے جواب پر یہ نہیں کرنا بنتا تھا۔ شہراز نے اس کے دوپٹے سے اس کا ماتھا دباتے ہوئے کہا، کیا بدتمیزی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مسرت بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ سعدیہ بھی شور کے بعد سن کر کچن سے نکل آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا چچی جان، یہ چوری کری تھی، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ دیکھیں میری انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ فرحانہ نے اپنے ہاتھ میں دبی انگوٹھی اس کے سامنے کی، نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسو کو دباتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بی بی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، سعدیہ نے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ فرحانہ نے سعدیہ کو گھورا۔ ہاں تو جھوٹ ہی تو بول رہی ہیں، منشا ایک دم سے چیخی، وہ اب تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایک کھینچ کے تھپڑ لگاؤں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ فرحانہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، دور ہو خبردار جو اب اس کی طرف بڑھی۔ شہراز نے اسے واپس دھکیلا۔ سمیرہ صفا کے ساتھ سمیرہ اور شہراز بھی اپنے اپنے کمرے سے نکل آئے تھے اور سیڑھیوں پر سنجیدگی سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اگر میں اسے کچھ کہہ رہی ہوں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تو بڑے بھائی کی طرح آپ کو بھی اپنے جال میں پھنسایا ہوا اس نے۔ دادی ٹھیک ہی کہتی ہیں، یہ کمی کمین ہوتے ہی کم ضرب ہے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں ہی چھید کرتے ہیں۔ سچ سچ بتا، اور کس کس کو اپنے جال میں پھنسا ہوا ہے؟ کون سا جادو ہے تمہارے پاس جو سب کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ وہ شراز کے بگڑے تیوروں کا نوٹس لیے بغیر زہر اگل رہی تھی کہ شراز کا باری ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے وہ اونڈے منہ گری تھی۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ صفیہ خاتون تحت پر بیٹھی حیران اور ناسمجھی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے فرحانہ کو اٹھایا تو وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند اس کی طرف لپکی۔ آپ نے اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے پہلے وہ اس طاق میں ہوتی، شراز نے ایک ہاتھ سے اس کو پیچھے کیا، دوسرا بازو ابھی بھی اس نے منشا کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ کہاں نہ دور ہو، اور ابھی تو صرف ایک تھپڑ پڑا ہے، اگر تم باز نہیں ہے تو میں یہیں اسی جگہ تمہاری قبر بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ جس کے بارے میں تم بڑھ چڑھ کر بکواس کر رہی ہو، یہ بہن ہے میری، اور اپنی بہن کے خلاف کچھ بھی بولنے والے کی جان لینے میں میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ شہراز نے گراتے ہوئے کہا۔ بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس نے اس راز بار سے بھی پردہ اٹھانا تھا۔ مسرت بیگم نے بے احتیاط آنکھیں میچی تھی۔ ماہر عصمت کو میسج کر چکا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے فوراً گھر پہنچے۔ بہن پکڑے جانے پر سب یہی کہتے ہیں، بہنیں وہی ہوتی ہیں جو ساتھ پیدا ہوتی ہیں، منہ بلی بہنیں صرف کہنے کو ہوتی ہیں، فرحانہ نے استہزائیہ کہا۔ شاہدہ بیگم نے اس کو اوپر لے جانا چاہا، مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہیں جمی رہی۔
صحیح کہا، بہنیں صرف سگی ہوتی ہیں، ورنہ تم تینوں کو بہنوں والا مان، عزت اور احترام دینے میں کون سی کمی آنے دی ہے، مگر وقت پڑنے پر تم نے ہی کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تمہاری جگہ میری سگی بہن ہوتی تو مر کے بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتی، مگر تم نے ثابت کر دی کہ بہنیں صرف وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ خونی رشتہ ہو، اور یہ جو میرے ساتھ کھڑی سے میرا کوئی منہ بولا نہیں بلکہ خونی رشتہ ہے۔ یہ میری کہنے کو نہیں سگی بہن، یہ منشا سہراب بخش نہیں، منشا غلام قادر ہے، اور دلاور کی نہیں بلکہ اسمند شراز ماہر سفیان کی بہن ہے۔ سگی بہن شراز نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ماہر اور سفیان بھی سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ منشا ماتھے کی چوٹ قبول کر منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کیا؟ اول فول بول رہی ہو؟ صفیہ خاتون تحت پر سے اٹھے ہوئے خشمگین لہجے میں بولی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی ایک چوتھی پوتی بھی تھی جو ہماری بہن تھی، وہ تو بچپن میں ہی مر نہیں دادی، وہ زندہ تھی، بس ماما نے اسے چھپا دیا، ہم سب سے جھوٹ بولے۔ شراز نے ان کی بات کاٹے ہوئے اطمینان سے ان کا اطمینان غارت کیا۔ کیوں بہو، یہ کیا کہہ رہے؟ صفیہ خاتون نے مسرت بیگم کی طرف مڑی۔ منشا ہونکوں کی طرح کبھی ایک کا منہ دیکھتی تو کبھی دوسرے کا سمیرا، اور صفا بھی منہ پر ہاتھ رکھے اور غیر معمولی انکشاف بردانگ تھی۔ میں کچھ پوچھوں جواب کیوں نہیں دیتی؟ مسرت بیگم کو خاموش پا کر انہوں نے اپنی چڑی فرش پر دے مر جی یہ سچ، یہ میری بیٹی ہے۔ مسرت بیگم نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو شراز ان کے مجرموں کی طرح اقرار کرنے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ منشا ان کے اطراف پر سن ہوئی تھی۔ اماں منشا کے منہ سے سرسلاتی سے بات نکلی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو زرد چہرہ لیے سعدیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شراز نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ اپنے گرد سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے سعدیہ کے پاس ہی، اماں یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اماں یہ جھوٹ ہے نا، میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ میری ماں اور بابا میرے بابا ہے نا۔ اس نے ان کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اتنے لوگوں کے اعتراف کے بعد پوچھنے کی گنجائش ہی کہاں بلتی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سچ ہے، تم میری سگی بیٹی نہیں ہو، میں نے تمہیں مسرت بی بی سے لے کر پالا تھا۔ انہوں نے نگاہیں ملائے بغیر جواب دیا تو منشا کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ ہے نا، اب سب لوگ مذاق کر رہے ہیں رائٹ؟ منشا نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں مذاق نہیں ہے میری بچی، تم میری بیٹی ہو، میرا خون، میرے جگر کا ٹکڑا۔ مسرت بیگم نے اس کو پچکارا تو وہ ایک اجنبی سے نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے سعدیہ کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے کسی مجرم کی مانند کھڑی تھی۔ حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، اتنی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز سنائی دیتی۔ کچھ دیر تک وہ سعدیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کبھی میدان نہ چھوڑنے والی نے اس وقت اپنے کمرے میں جا کر سانس لیا تھا کہ اب حیرت اسفند نے سب کو کسی مجسمے کی مانند ساغت کھڑا دیکھا۔ حیرت سے پوچھا۔ جواب میں ماہر نے اسے سارے صورتحال ایک منٹ کے اندر اندر سمجھا دی تھی۔ منشا کہاں ہے؟ اسفند نے فرحانہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس کے ماتھے پر چوٹ لگی ہے، سچی بتاؤ تو جیسی اس کی حالت ہو رہی ہے میری تو ہمت ہی نہیں پر اس کے سامنے جانے کی۔ جاؤ میڈیکل کٹ لے آؤ۔ اسفند منشا کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے تمہیں، مگر آج جو تم نے کیا کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مسرت بیگم فرحانہ کو کہتے ہوئے منشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک ایک کر کے سبھی منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ ملازم بھی اپنے اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ صفیہ خاتون بھی شاگرد سی تخت پر بیٹھی، فرحانہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے پلنگ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھڑی تھی۔ اسفند اس کے سامنے ہی پلنگ پر بیٹھا۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ چوٹ زیادہ لگی ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا، مگر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ماہر باکس لے کر آیا۔ اسفند اس کا زخم صاف کر کے پٹی لگانے لگا۔ مسرت بیگم اور شراز لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے جو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کو چھیڑنا مت، ایسا نہ ہو زخم خراب ہو جائے۔ اسفند سامان واپس رکھتا ہوا بولا، کچھ کھاؤ گی؟ بنواؤں؟ اسفند نے باکس ماہر کو تھماتے ہوئے پوچھا، مگر نو رسپانس دے کر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے باقی سب کو بھی چلنے کا اشارہ کیا اور وہ سب آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ سب سے آخر میں مسرت بیگم نکلی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا، شیشے کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ بے احتیاط ان سب کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ ماہر چونکہ مسرت بیگم کے آگے تھا اس لیے وہیں مڑ کر اندر آیا۔ دروازے کے پاس ایک گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ گلاس کی کرچیاں دیکھتے ہوئے اس نے منشا کو دیکھا جو اسے ہونہار نظروں سے گھوری تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے چپاک سے باہر نکل گیا۔ اس وقت عافیت اس میں کہ یہاں سے بالکل ویسے ہی غائب ہو جائے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اندر کے حالات ٹھیک ہے، البتہ اگر ہم لوگ یہاں ٹھہرے تو ہمارے خراب ہو سکتے ہیں۔
ماہر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ شہراز نے اسود کی طرف دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اس کو اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔